یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 15 تا 17 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جو کوئی چاہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت تو ہم اسے دے دیتے ہیں ان کے عمل دنیا میں، اور ان کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہی ہیں جن کے لیے کچھ نہیں آخرت میں سوا آگ کے، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا، اور خراب ہو گیا ان کے سارے اعمال۔ بھلا ایک شخص جو صاف راستے پر ہے اپنے رب کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ایک گواہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اس سے پہلے تھی گواہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو راستہ بتاتی تھی اور رحمت تھی۔ یہی لوگ مانتے ہیں قرآن کو، اور جو کوئی منکر ہو ان سب سے فرقوں میں سے سو وہ دوزخ ہے ان کا ٹھکانہ۔ سو اے مخاطب، تجھے کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، بے شک وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ مخالفین اسلام کو، منکرین اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسلام کے قبول نہ کرنے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق نہ کرنے پر جب عذابات کی وعید سنائی جاتی تو وہ لوگ اس بات کو دلیل بنا لیا کرتے تھے کہ ہم مخلوق خدا کی رفاہ عامہ کے کام بہت کرتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم کنویں کھود بناتے ہیں اور پل بناتے ہیں، راستے بناتے ہیں، ہم یہ سارے بھلائی کے کام کرتے ہیں جس سے عوام الناس کو فائدہ ہوتا ہے، تو ہمیں عذاب کہاں سے ملے گا؟ یہ سارے اچھے کام ہیں، بھلے کام ہیں، اعمال صالحہ ہیں۔ اس کا جواب ان آیت کے اندر دیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کا فائدہ سوچتا ہے اور چاہتا ہے، اور پھر اس حوالے سے وہ کوئی اچھے کام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دنیا کے اچھے کاموں کا صلہ اور بدلہ اس دنیا کے اندر اسے دے دیتا ہے، اور وہ صلہ اور بدلہ نعمتوں کی صورت میں، صحت و تندرستی کی صورت میں، مال اور اولاد کی صورت میں، دنیا کا عیش اور آرام کی صورت میں انہیں مل جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، بخلاف مسلمان کے، مومن کے، کہ وہ دنیا کے اندر جو کچھ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اثرات اور برکات اسے دنیا کے اندر بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ان اعمال کا اجر بڑھا چڑھا کر انہیں عطا فرمائے گا۔
تو آیت میں فرمایا گیا کہ آخرت میں پھر ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، دنیا کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا اللہ رب العزت اس کا بدلہ انہیں دنیا کے اندر دے دے گا، اور اس کے اندر کوئی نقصان ان کا نہیں ہوگا۔ اللہ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بھی اس آیت کے معنی کی تائید ہوتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس نیت کے ساتھ جو عمل کرتا ہے اس کو اسی کا ہی اجر ملتا ہے۔ عمل سے پہلے جو نیت اس کے دل کے اندر ہوگی، وہ عمل چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس نیت کے موافق اس کو اس کا اجر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو فرمایا جو دنیا کی نیت کرتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے، اور جو آخرت کی نیت کرتا ہے اس کو آخرت ملتی ہے، اور جو دنیا اور آخرت دونوں کی نیت کر لیتا ہے، یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی نیت کرتا ہے، تو تمام اعمال کا مدار نیت پر ہونا ایک ایسا اصول ہے کہ جس کو ہر ملت اور مذہب میں تسلیم کیا گیا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے روز ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو دنیا میں عبادت اس لیے کیا کرتے تھے کہ لوگوں کی نظر میں ان کی عزت ہو۔ ان سے کہا جائے گا تم نے جو عبادات کی، نماز پڑھی، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ دی، جہاد کیا، قرآن کی تلاوت کی، یہ سب اس نیت سے کیا تھا کہ تمہیں نمازی، سخی اور غازی اور قاری کہلایا جائے۔ جو تم دنیا کے اندر چاہتے تھے، یعنی تمہاری نیت یہی تھی، وہ دنیا کے اندر تمہیں مل چکا، ان خطابات سے تمہیں نواز دیا گیا، یعنی اس کا بدلہ جو تم چاہتے تھے وہ دنیا کے اندر مل گیا۔ آج آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اور مخلصین کا ذکر فرمایا ہے، ان لوگوں میں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو صرف دنیا چاہتے ہیں اور دنیا کی نعمتیں اور آسائش اور زینت چاہتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہ کیسے ہوگا کہ ایسا شخص کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور قرآن کو مانتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ شخص بھلا اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا۔ فرمایا گیا کہ جو قرآن پر قائم ہے اور جو قرآن پر قائم نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور قرآن پر جو قائم ہے اس کے لیے گواہی قرآن کے اندر موجود ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ہے، اور اگر یہ گواہی اس کو نظر نہیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات موجود تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں موجود تھیں، اور وہ کتاب ہدایت اور رحمت کا ذریعہ تھی، اس کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں۔ دوسرے جملے میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت تک کے لیے جتنے فرقے دنیا کے اندر ہیں ان کے لیے نجات کا باعث صرف ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ہے، یعنی توحید کو اختیار کرنا، جو کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ماننا، یہی ایک نجات کا ذریعہ ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور ملتوں میں سے جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس بات سے ان لوگوں کی دور فہمی کو دور ہو جانا چاہیے جو یہود و نصارہ کو، غیر مسلموں کو ظاہری اعمال کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور وہ اچھے کام کر رہے ہیں، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ان کے ظاہری اعمال کو نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کی متعدد آیات اس پر شاہد ہیں اور گواہی دے رہی ہیں کہ جب تک اللہ کی ذات پر، اس کو وحدانیت پر ایمان نہ لایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہ کیا جائے، اس وقت تک آخرت کی نجات ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے اعمال وہ کر رہے ہیں ان کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیا جائے گا، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ایمان کے بغیر اچھے کاموں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے ہاں ہر عمل کے مقبول ہونے کی جو سب سے پہلے شرط رکھی گئی ہے وہ ہے ایمان۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار یہ بات دہرائی گئی
کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح۔ عمل کے لیے اللہ رب العزت پر ایمان لانا اور پھر وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا ہی معتبر ہو سکتا ہے، اور یہ معتبر اس صورت میں ہوگا کہ اس طریقے پر کیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کر کے دکھایا۔ جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے تمام اعمال اور اخلاق ایک بے روح ڈھانچے کی طرح ہیں، جس کی شکل و صورت تو اچھی اور بھلی ہے لیکن اس کے اندر روح موجود نہیں ہے، اس لیے آخرت میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا اور آخرت میں نجات کا باعث ایسے اعمال نہیں ہو سکتے۔ البتہ چونکہ یہ ظاہری اعتبار سے نیک اور اچھے اعمال تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے کمال عدل اور انصاف کی بنا پر ان اعمال کو بھی بالکل ضائع نہیں فرمایا، بلکہ اس کا بدلہ اس دنیا کے اندر ان کو دے دیا، جو کہ ان کے پیش نظر مقصد اور نیت بھی دنیا اور اس کی زینت کے لیے ہی وہ اعمال کرنے تھے، کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی عزت ہو، لوگ ان کو سخی کہیں، ان کو بڑا سمجھا جائے، دنیا کی دولت، تندرستی اور راحت انہیں نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ انہیں دنیا کے اندر دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا کے اندر بھی بدلہ عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔